بیچ نیچے کرنے کی ضرورت تو نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کہ اس کو سمجھنے والا. آج الحمدللہ چھٹا پارہ. اس پارہ میں اللہ رب العالمین نے کافی زیادہ موضوعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس پارہ میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑے، آپ کو کوئی تکلیف دے تو اس کے برابر اس کو بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، فرقہ واریت نہ کرو. یہ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارہ میں بھی فرمایا اور چھٹے پارہ میں بھی. پھر عیسائیوں کے کچھ عقائد اور ان کا رد. پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ایک جماعت حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمائی اور ان کی دعوت اور ان کے رستے سے بھٹکنے والوں کو کافر اور دین کے اندر اضافے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. کسی بھی قسم کا اضافہ ہو، وہ فضائل کی بنیاد پہ، عقائد کی بنیاد پہ ہو، ہر قسم کا اضافہ منع ہے. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی ابتدا میں حلال جانوروں کو کھانے اور حرم کی حالت میں، احرام کی حالت میں کن کن جانوروں سے، کن چیزوں سے منع کیا. پھر اللہ رب العالمین نے حرمت واضح کی مردہ جانوروں کی، خون کی اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی. پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا. پھر اللہ رب العالمین نے وہ سوال ذکر کیا جو لوگ حلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ نماز کے لیے غسل اور وضو، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم. پھر کسی شخص کے دشمنی کے لیے حق کو نہیں چھوڑنا، انصاف قائم کرنا ہے. پھر بنی اسرائیل کے وہ 12 سرداروں کا واقعہ جن سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا. پھر اللہ رب العالمین اس میں بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد انہوں نے گھڑ لیے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وعدے یاد دلاتے ہیں. اور اسی طرح پھر آگے اللہ رب العالمین اسی پارہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ. پھر اللہ رب العالمین تقوی کے بارے میں بتاتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، اور پھر قصاص کے متعلق آیات. اور اس کے علاوہ پھر اسی پارہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ اگر آنکھ، کان یا کوئی بھی چیز تو اس کا بدلہ وہی ہے، لیکن اگر قصاص لینے والے بھی معاف کر دیں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. پھر تمام انبیاء کرام کتاب و سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، اور اسی طرح ہی ہم سب کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا. زندگی کے معاملات میں یہود و نصارہ سے دوستی منع کی گئی، اور ان دوست لوگوں سے بھی جو اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ آپ نے پورے کا پورا دین لوگوں تک پھیلا دیا ہے. پھر جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے یا تین ملا کے اللہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی رد کیا. اور پھر ہر سورہ کی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اس پارہ میں بھی یہود و نصارہ پر لعنت کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین اسی پارہ میں بتاتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یہودیوں، جو انعام میں نے تم پر کیے وہ تم سے پہلے میں نے کسی پر نہیں کیے. جب انہوں نے بغاوت کی پھر ہر پارہ میں، ہر سورہ میں اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی. اللہ رب العالمین اس پارہ کے شروع میں بتاتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. کہ کوئی شخص بھی کسی سے وہ ایسی بات پر جھگڑا نہ کرے، تکلیف نہ دے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے، کوئی زیادتی کی جائے
کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کی تکلیف کے بدلے اس کو اتنی تکلیف دے سکتا ہے۔ بنی اسرائیل ان کی یہ ایک عادت تھی، مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا تھا، لیکن وہ ساری اذیتیں جسمانی ٹارچر تھی، مارا گیا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، وہ ایک وقت کے لیے ہوتی تھی، کسی ایک فرد کو ٹارچر کیا گیا، ایک فرد کو مارا گیا۔ جسمانی ٹارچر انسان کو ہلکا لگتا ہے، لیکن یہود اور یہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو ذہنی ٹارچر بہت زیادہ کرتے تھے، ان کو بار بار ابھارنا، ان کو بار بار تنگ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ آقا میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر گلی میں رکھ دے۔ جب انہوں نے سامان نکال کے اپنے گھر کا باہر گلی میں رکھ دیا تو ہر بندہ پوچھتا جی آپ نے سامان کیوں باہر رکھا ہے؟ بتاتے جی میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ جب بار بار شام تک وہ پڑوسی ہاتھ جوڑ کے آ گیا کہ تیری مہربانی تو وہ سامان اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لے، میں تجھے دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، کسی کی شکایت لگانے کے لیے، ہاں غیبت منع ہے اسلام میں، لیکن اگر آپ کسی کی شکایت لگاتے ہیں بطور اصلاح کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، یا اس کے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے، تو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سنت سے بھی واضح مثال ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ تم کسی کے ساتھ بری بات کر سکتے ہو، کسی کے ساتھ اونچا بول سکتے ہو، کسی کے ساتھ جھگڑ سکتے ہو، الا من ظلم، مگر اتنا جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا عفوا قدیرا، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں اسی سورہ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل نہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اولئک هم الکافرون حقا، پھر یہی لوگ پکے کافر ہو گئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس سورہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ، جہاں پیچھے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، وہاں اس میں عیسائیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وہ کفر کرتے ہیں اور ان کے قول کے اندر مریم علیہ السلام کو بہت بڑا بہتان ہے، اور وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ہم نے تو مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کو سولی چڑھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو مشتبہ میں، ان کو تشبیہ کے اندر مبتلا کر دیا، اور اس کے اندر وہ اختلاف میں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک شبہ ہے، ایک شک ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کا یہ الا اتباع الظن، بلکہ وہ ایک ظن کی پیروی کرتے ہیں، ایک گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس ان کو ایک گمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ پھر اس سورہ میں تھوڑا فاصلے پہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک عیسیٰ علیہ السلام ہی خود الہ ہے، یا تین لوگوں کو ملا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کر، مریم علیہ السلام کو ملا کر، اور روح القدس کو ملا کر ایک الہ ہے، یا آج کل کے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ملا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کر اور روح القدس کو ملا کے وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تینوں کو مل کر ایک خدا بنتا ہے، ایک الہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا رد کیا اور فرمایا اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اللہ ہے،
نہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ فرشتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ تو لوگوں کو کہتے تھے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا کلمہ ہوں، اللہ رب العالمین کی روح ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو روح پھونکی مریم علیہ السلام میں، میں وہ روح ہوں، وہ میں کلمہ ہوں، نشانی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بچپن سے بولنا سکھا دیا۔ میری یہ صفات ہے کہ اگر میں کسی کوڑی کو پھونک ماروں، دم کروں، ہاتھ پھیروں، اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ میں پیدائشی اندھے کو ہاتھ پھیروں، اللہ رب العالمین اس کی بنائی واپس کر دیتے ہیں۔ میں مٹی کا پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماروں، اللہ رب العالمین اس کو صحیح سلامت اڑنے والا پرندہ بنا دیتے ہیں۔ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں تو اللہ رب العالمین کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں میرے رب العالمین کی عطا ہے۔ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ رب العالمین کے سارے عقائد کا مفصل طریقے سے جو یہ چیزیں کہتے ہیں، اور جو پھر عیسائیوں نے، یہودیوں نے جب وہ عیسائیوں سے ڈر گئے کہ اب یہ تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح علیہ السلام سولی ہم نے نہیں، بلکہ وہ تو خود اپنی مرضی سے سولی چڑھے ہیں کہ انہوں نے پوری انسانیت کا کفارہ دے دیا۔ اور آج بھی موجودہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اب ہم جو مرضی گناہ کریں اس کا تھوڑا سا بپتسمہ لے لیں اپنے پادری سے یا اپنی سیلری سے، اپنی تنخواہ سے، اپنے کاروبار سے 10% منتھلی اپنے پادری کے حوالے کرتے رہیں، اس کے بعد ہم جوا کھیلیں، شراب پئیں، زنا کریں، گناہ کریں، جو مرضی کریں، مسیح علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، تمام انسانیت کا کفارہ دے دیا ہے، ہمارے اوپر اب کوئی گناہ نہیں۔ یہ ان کے اس عقیدے کا بھی اللہ رب العالمین نے رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر بائبل کے اندر ہی اور موجودہ جو انجیل ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ باپ کے بیٹے میں، باپ کے گناہ میں بیٹا اور بیٹے کے گناہ میں باپ کو نہیں مارا جائے گا۔ یعنی اگر بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ اس کا جواب دہ نہیں ہوگا، اگر باپ نے گناہ کیا ہے تو بیٹا اس کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیح علیہ السلام کی سولی یا مسیح علیہ السلام کو جو سولی چڑھایا بھی نہیں گیا اس کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ انسان دنیا میں جتنے مرضی گناہ کرے، لوگوں کا مال کھائے، حق کھائے، جو مرضی کرے، اور بلکہ یہود تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ تمام انسان غیر یہود جو ان کی کتاب تالمود اس ٹائم موجود ہے، جو ان کی مذہبی کتاب ہے، جو ان کی فقہ کی کتاب ہے جس کے اندر مسائل واضح ہیں، وہ کہتے ہیں غیر یہود انسان اس طرح ہے جس طرح کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ آپ سے کوئی انسان قتل ہو جائے، کوئی مر جائے، کسی کو آپ جان بوجھ کر قتل کر دو، کسی کا مال کھا لو، کسی کے گھر کو اغوا کر لو، کسی کی بچوں کو اغوا کر لو، کسی بھی قسم کی کو اذیت ہو، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، وہ تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے چلتے ہوئے تمہارے پاؤں کے نیچے کو کیڑا مکوڑا آیا، وہ مر گیا، اس کی کوئی ملامت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بلکہ غیر یہود انسان جتنے بھی ہیں وہ سارے انسان نما حیوان ہیں، صرف انسان ہم ہیں، باقی تو حیوان ہیں۔ جس طرح جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، بکرے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، مرغی کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس طرح آپ مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلم لوگوں کو جس طرح مرضی ذبح کریں، ان کے وجود کے ساتھ جس طرح مرضی کھلواڑ کریں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کسی سورہ کے اندر بتاتے ہیں، اور میں آگے وضاحت کی اس کی آیات آ جائیں گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کا اللہ رب العالمین نے اہمیت رکھی ہے، اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر کسی کا کان کاٹو گے تمہارا کان کاٹا جائے گا، اگر کسی کی ناک کاٹو گے تمہاری ناک کاٹی جائے گی، ہر زخم کے بدلے زخم دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ معاف کر دے تو یہ اس کی ثوابدید ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ تم دنیا میں بسنے والے انسانوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ جانو، تم انہیں کہو کہ یہ سارے جانور ہیں، ہم جس کو مرضی ماریں، جس کو مرضی قتل کریں، ہمارے اوپر کوئی ایسی ملامت ہی نہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر بتائے ہیں کہ ہم نے وحی کی، اس طرح آپ کی طرف اسی طرح جیسے ہم نے وحی کی تھی
نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف. بعد میں یعنی کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام آئے ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اسماعیل علیہ السلام کی طرف, اسحاق علیہ السلام کی طرف, یعقوب علیہ السلام کی طرف, اور پھر یعقوب علیہ السلام کی پوری اولاد بنی اسرائیل کی طرف. جو 1 لاکھ سے زائد پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام تک, اور پھر ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے, ہارون علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام جو 1000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آئے, آتینا داؤد زبورا. اور پھر جو تختے داؤد کی بات کرتے ہیں بار بار عیسائی کہ ہم تخت داؤد کے وارث ہیں, ہم تخت داؤد کے وارث ہیں, ہم دنیا کے اوپر حاکم ہیں. اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو تخت دیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام اس تخت کے آخری وارث ہیں. اس کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں. کرسچن سارے کے سارے وارث ہیں تخت داؤد کے, اور وہ جو مرضی کرتے پھرے اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. کہ جو انبیاء کرام کا آپ سے تذکرہ کیا گیا اور جن کا آپ سے تذکرہ نہیں کیا گیا, اور موسیٰ علیہ السلام جن کے یہودی پیروکار ہیں, اور اس سے آگے یہ سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو 1500 سال کا وقفہ ہے, اور اس دوران جو کتنے ہی پیغمبر آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد تخت داؤد پر داؤد علیہ السلام بیٹھے, اور پھر سلیمان علیہ السلام آئے, اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ چلتا گیا. جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اور جن کا نہیں ذکر کیا, وہ سارے کے سارے رسول بشارت دینے والے تھے, ڈرانے والے تھے. اللہ رب العالمین نے یہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کیے. اللہ رب العالمین گواہ ان سارے معاملات پر. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. اللہ اکیلا ہی کافی گواہ ہے, فرشتے بھی گواہ ہیں, لیکن اللہ رب العالمین اکیلا ہی کافی ہے گواہ. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. یہ ساری چیزیں ان کی من گھڑت ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, بہکانے کے لیے, پھسلانے کے لیے کہ ہم تمہارے سے زیادہ ہیں, ہماری شان زیادہ ہے, ہمارا مرتبہ زیادہ ہے, تم ہماری طرف آ جاؤ. یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ساری باتیں کرتے ہیں. ان کے پاس کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ سارے کا سارا ایک پروپیگنڈا ہے. اللہ رب العالمین کے سارے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا, اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. ہم نے نازل کیا تمہارے لیے نور واضح, قرآن آ گیا, حدیث آ گئی. یہ ساری چیزیں اتھینٹک ہیں, ان ساری چیزوں کی مبکت ہے, یہ ساری چیزیں سچ پر مبنی ہیں. یہ منزل من اللہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, کسی قسم کا کوئی وہام چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی. یہ کتاب مبین ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہر چیز واضح کر دی ہے. یہ یہودیوں کی جو سازشیں ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ سارا بے معنی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے دوسری سورہ ہے سورہ مائدہ, اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. کہ اے لوگو, اپنے وعدے پورے کرو, اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو. تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے چھپائے حلال کر دیے, مگر وہ جو تمہارے اوپر تلاوت کیے گئے, جو تمہیں بتا دیے گئے کہ چھپاہوں میں سے صرف کچلی والے جانور, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچلی والا جانور حرام ہے جس کے 4 سامنے والے دانتوں کے بعد ایک ادھر والا دائیں سائڈ کا اور بائیں سائڈ کا نوکیلا دانت ہوتا ہے,
وہ جانور حرام ہے، اس کے علاوہ تمام چھپائے حلال ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ ایک جانور ایسا ہے جس کے اندر کچھ نہیں موجود نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فتح خیبر پر اعلان کر دیا ان اللہ ینہیانکم انہ من حمر الاہلیہ، اللہ رب العالمین تمہیں منع کرتا ہے گھریلو گدھوں کے گوشت سے۔ جو گدھے ہمارے وہاں آج کل پائے جاتے ہیں ان کے جو کچلی نہیں ہے، گدھے کے 4 دانتوں کے بعد نوکیلا دانت نہیں ہے، اس کے دانت حلال جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جانور کا علیحدہ سے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کر دیا۔ کچلی والے جانوروں کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں اگر تم احرام کی حالت میں ہو، تم احرام میں ہو تو پھر تم شکار نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور تم بے حرمتی نہ کرو اللہ کے شاعر کی اور حرمت والے مہینوں کی، قربانی کی، پٹے والے جانوروں کی، جو جانوروں کے گلوں کے اندر پٹا ڈال کر ان کو مختص کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کا فضل مقصود ہے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تمہیں کوئی دشمنی، کسی بندے کی عداوت، کسی بندے کے خاندان کے ساتھ اگر تمہاری کوئی ناراضگی ہے یا کوئی عداوت ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے جو تمہارا حل نہیں ہوا، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنا چاہیں، اللہ رب العالمین کے گھر کا عمرہ کرنا چاہیں، وہ حج کرنا چاہیں، تو تم ان کو روکو نہیں، ان کے لیے حد سے نہ بڑھو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کو آپ عمرہ کرنے جانے دو، ان کو حج کرنے جانے دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بلکہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، گناہ میں معاون نہ بنو۔ خواہ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی آ جائے، تمہیں برادری کا پریشر ہو، تمہیں خاندان کا مسئلہ ہو، تمہیں محلے کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، سب سے بڑی بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، سب سے بڑا فیصلہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ تمہارے روح، تمہارے جسم اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، الا لہ الخلق والامر، تمہارے جسم اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، ان کے اوپر فیصلہ بھی اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ تمہاری اولادیں، تمہارے سارے معاملات، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے معاملات کو کرتے ہوئے، کھاتے پیتے عبادات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، کہ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار خون، خنزیر کا گوشت، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جانے والا حلال جانور، ایسا جانور جو حلال ہو لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے خاص کر دیا جائے، اللہ رب العالمین اس کو حرام قرار دیا۔ پھر ایسا جانور جو چوٹ لگ کے مر جائے، جو سینگ لگ کے مر جائے، جو اونچائی سے گر کر مر جائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کو درندہ کھا لے مگر وہ اس حال میں کہ تم اس کو زندہ پکڑ لو اور اس کو ذبح کر لو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں درگاہوں پہ، مزاروں پہ، مندروں پہ اور قبوں پہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ذبح کیے جانے والے جانوروں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج کے دن کافر بڑے پریشان ہیں، پر تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، تم مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ نے پہلے بتایا آج کے دن کافر بڑے پریشان ہیں، لیکن تم نے ان سے نہیں ڈرنا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا، مکمل ہے دین خود بھی مکمل ہے، انسانوں کو بھی مکمل کرتا ہے، یہ کامل بھی ہے، یہ مکمل بھی ہے، یہ دوسروں کو بھی مکمل کرتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جو حدیث کے ساتھ جڑ جائے، جو اسلام
اسلام کے ساتھ جڑ جائے وہ خود بھی مکمل ہو جاتا ہے. یہ دین مکمل بھی ہے اور مکمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے لوگوں تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا, اسلام کو پسند کر لیا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اور اسی پارہ میں آگے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ساری دنیا ان کے اوپر ایمان لائے گی, وہ بھی مسلمان ہوں گے اور لوگ بھی سارے مسلمان ہوں گے. یعنی وہ امت محمدیہ کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں گے, ان کی دعوت پہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے, لیکن کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اب اس دنیا میں آ کر اپنی شریعت نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اب رہتی دنیا کے لیے قیامت تک بچنے والے انسانوں کے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ رب العالمین اب جس کو دین بنا دیا ہے, جس کو دین کہا جا سکتا ہے, وہ اسلام ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو بندہ کسی اور مذہب کو اور دین نہیں اور مذہب کو اگر دین بنا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لے آئے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرنا ہے. اس کے بعد جتنی مرضی واضح دلیل ہو, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم کسی معاملے کے اندر مجبور کر دیے جاؤ, اگر کسی معاملے کے اندر مجبور کر دیے جاؤ لیکن تمہارے ذہن میں سرکشی یا گناہ کی الہ نہ ہو تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ اگر تمہیں گن پوائنٹ کے اوپر گولی رکھ کے کہا جائے کہ تم حرام میں سے کچھ کھاؤ, تم اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو, نہ کھاؤ. تقویٰ بہتر یہی ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دو بندے, ایک جنت میں گیا ایک جہنم میں گیا. ایک بندے کو کہا گیا تم اس مکھی کو مار کر چڑھاوا چڑھا دو, اس نے مکھی کو مار کر چڑھاوا چڑھا دیا, وہ جہنم میں چلا گیا. اور دوسرے بندے کو کہا اس مکھی کو مار کر غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھا دے, اس مزار پہ اس درگاہ پہ چڑھا دے. اس نے کہا مکھی بھی اللہ کی تخلیق ہے, میں اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کے لیے کوئی جانور کو نہیں ماروں گا, خواہ وہ مکھی ہو. اس کو شہید کر دیا گیا. تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں گیا. میرے آقا نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت, اے معاذ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر تمہیں مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے, تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے, تم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہاں اس بات پہ فإن اللہ غفور رحیم, اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. پھر اسی سورہ میں اللہ رب العالمین پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم وضو کر لیا کرو, وضو کا پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر لیا کرو. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہیں مومنوں کو, ملک کے حاکموں کو, ججوں کو, پنچایت کے اندر فیصلہ کرنے والے وڈیروں کو, معاشرے کے اندر نیک بڑے بڑے لوگوں کو کہ اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ رب العالمین کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ. خواہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہو, لیکن جب تمہاری پاس تمہاری عدالت میں تمہارے پاس فیصلہ کے لیے آ جائے تو پھر اعدلوا, پھر عدل سے کام لو, پھر انصاف سے کام لو. اگر ایک طرف دوست ہے دوسری طرف دشمن ہے لیکن تمہیں فیصلے کے لیے جج مقرر کر دیا گیا ہے تو تم فیصلہ پھر دلائل کی بنیاد پر کرو, حقائق کی بنیاد پر کرو. پھر تم خاندانی بنیاد پر یا پھر نسلی بنیاد پر یا پارٹی بازی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرو. اور اللہ رب العالمین سے ڈرو, اعدلوا هو اقرب للتقوى, انصاف کرو, یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے
آگے اسی سورہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی تذکرہ کیا جب اللہ رب العالمین نے ان کے 12 سردار مقرر کر دیے اور ان کو اللہ رب العالمین نے کہا تم نے حق پر ڈٹے رہنا ہے، انصاف کے ساتھ قائم کرنا ہے، آنے والے انبیاء کی تصدیق کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے جہاد کے لیے قرضہ حسنہ دینا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اگر کوئی چوری کرے گا وہ مرد ہو عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ پھر جو میں نے پہلے بھی بتایا اللہ رب العالمین بتاتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ۔ اگر تم کسی نفس کو قتل کرو گے تو تم اس کے بدلے قتل کیے جاؤ گے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے زخم ہے۔ اگر کوئی بندہ معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک نصیحت کی، اگر اپنے اندر تم اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر تم پکا تقوی اور پرہیزگاری چاہتے ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے باغیوں کو دوست نہیں بنانا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کا بتایا، اور اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من قبلکم والکفار اولیاء، اور اس سے پہلے جو کافر اور جو ان کے مددگار ہیں کسی کو بھی آپ نے اللہ رب العالمین کے مومن بندوں کے علاوہ اپنا دوست نہیں بنانا۔ پھر یہ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے عقیدے کا ذکر کیا، اور آخر میں وہی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور پھر اس میں اللہ رب العالمین اس آیت سے پہلے بنی اسرائیل کے سارے معاملات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ رب العالمین کی لعنت بنی اسرائیل پر، عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اور داؤد علیہ السلام پہ، یعنی کہ ان کے تمام انبیاء کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت دی لیکن اس کے باوجود وہ انکار کیا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو فرماتے ہیں ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو تسلیم خم کر دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔